سلیم حیدر خان صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب سردار سلیم حیدر خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے قابل احترام دوست بھائی اور سامنے بیٹھے ہوئے سارے بزرگ بھائی، السلام علیکم۔ اور شکریہ ادا کرتا ہوں جناب خان صاحب کا کہ آج کی اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے انہوں نے مجھے دعوت دی اور مجھے عزت بخشی۔ میں ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، اور باتیں انہوں نے بڑی زبردست، دل کی سچی، جوش اور جذبے والی اور نیک نیتی والی باتیں انہوں نے کر دی ہیں۔ میرا خیال ہے ان کی اتنے خوبصورت خیالات کے بعد میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، اور ویسے بھی کافی ٹائم سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے میرے پہ بھی گلہ کر دیا کہ آپ لیٹ آئے ہیں، لیکن میں نے کچھ 70-80 کلومیٹر دور سے آنا تھا، تو لیٹ آنے کی میں ان سے معذرت بھی کرتا ہوں۔ اور جس روڈ میپ کا اظہار انہوں نے کیا، جن خیالات کا اظہار کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور غریب عوام کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، پسے ہوئے طبقات کے لیے جو ان کی سوچ ہے، اللہ اس میں انہیں کامیابی دے۔ ویسے اس سوچ پہ اور اس رستے پہ یہ ٹھیک آئے ہیں کہ انہوں نے 7-8 سال پہلے پولیس میں لگائے، کیونکہ پولیس وہ محکمہ ہے جس میں ہر رنگ کے لوگ جو ہے مجبوری کی عالم میں انہیں جانا پڑتا ہے، اور پولیس وہ محکمہ ہے جس میں ساری ہیرا پھیری جو ہے وہ ساری سامنے آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بڑی ہمت سے انہوں نے لا کا امتحان پاس کیا اور وکالت میں آ گئے۔ اور پاکستان میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل وہ طبقہ ہے جو سب سے طاقتور طبقہ ہے، کیونکہ جب وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے آگے نہ کوئی حکومت ٹھہرتی ہے، نہ کوئی جج ٹھہرتا ہے، نہ کوئی پولیس ٹھہرتی ہے، اور نہ عوام ٹھہرتی ہے۔ اس کا مظاہرہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا۔ لیکن اس طاقت کو اگر مثبت سائیڈ پہ لگائیں تو میرا خیال ہے وہ ہی زیادہ بہتر بات ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اس طاقت کو اگر منفی سائیڈ پہ لگائیں تو یقیناً دنیا میں بھی اگر منفی سائیڈ تھوڑی دیر کے لیے چل بھی جائے گی تو آخر اس کا انجام جو ہے وہ برا ہی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہی ہے۔ اور خان صاحب کو میں یہ یقین دلاتا ہوں، مجھے یہ، جیسے میں نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے یہ عزت بخشی، میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا میں وضو میں ہوں، ابھی تسبیح پڑھ رہا تھا، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، سیاست کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے MNA بھی بنایا، منسٹر بھی بنایا، اور خان صاحب کی طرح میرا بھی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، میں بھی ایک متوسط طبقے کا ذمہ دار تھا۔ جس طرح آپ ہیں اسی طرح ڈورنال میں بھی کوئی بارش ہوتی ہے آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، بارش ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے تو اس سے ہم آگے چلتے ہیں، اور نہیں ہوتی تو پھر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ زمینیں بہت بھی ہوں تو ہماری زمینوں کی وہ ویلیو نہیں ہے جو فتح جنگ سے پرے پرے زمینوں کی ویلیو ہے، لیکن زیرو سے جدوجہد کی، اللہ نے کرم کیا، MNA بھی بن گئے، منسٹر بھی بن گئے۔ لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ وضو میں کھڑا ہوں، سیاست کر رہا ہوں صرف اور صرف 2 چیزوں کے لیے۔ ایک، مجھے ذاتی عزت کی ضرور خواہش ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں عزت دے، اور دوسرا اپنے علاقے کے لیے، اپنے کمزور لوگوں کے لیے، کہ اپنے پسے ہوئے طبقوں کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسا موقع دے کہ میں اپنے اٹک کے عوام کے لیے ایسا کر جاؤں کہ جو تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے۔ اور 5 سال تک منسٹر رہا، الفن کہتا ہوں اپنے لیے کچھ نہیں کیا، نہ مجھے کمائی کی ضرورت ہے، نہ مجھے کمائی کی شوق ہے۔ جس طرح خان صاحب نے کہا کہ بس اللہ پہ ایمان ہے، 2 وقت کی روٹی وہ عزت کی دے دیتا ہے، اور عزت پردے سے گزارا ہو رہا ہے، میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ عوام کے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے، انشاءاللہ عوام کے حقوق کے لیے ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، اپنے حق کے لیے لڑیں گے بھی، اور جو جیسے آپ نے کہا، آپ نے باتیں ساری کر دی، جو DCO DPO یا بڑے آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے وہاں پہ تنخواہیں لے رہے ہیں، اور وہ
عوام کے خادم ہیں انہیں ہم آپ کے اور ہمارے سامنے جواب دہ ہیں اور ہونا پڑے گا، اور ان سے ہم آپ کے حقوق جو ہیں وہ انشاءاللہ چھین کے لیں گے، اور پھر اگر نہ ہوا تو سڑکوں پہ بھی ضرور نکلیں گے۔ اور میرے لیے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں جب وزیر تھا اس وقت بھی میں عوام کے لیے میں نے کئی بار اس چیز کا اظہار کیا۔ جب لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اٹک میں ظلم ہو رہا تھا تو میں نے اس وقت کے جی ایم کو اندر بٹھا کے 3 گھنٹے تک صرف اس لیے یرغمال بنایا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی مجھے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، تو میں نے کہا نہیں، جب پنڈی اسلام آباد کی لوڈ شیڈنگ اور اٹک کی لوڈ شیڈنگ برابر ہوگی تو یہ جی ایم صاحب آپ کے پاس آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ اور پھر آخری 2 سال میں وہ برابر ہوئی اٹک کی لوڈ شیڈنگ۔ تو میرے لیے انشاءاللہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں خان صاحب آپ سے یہ بالکل آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جہاں بھی عوام کی عزت کے لیے یا عوام کے حقوق کے لیے آپ نے مجھے پکارا، انشاءاللہ سڑکوں میں، گلیوں میں، محلوں میں جہاں پہ کہیں گے انشاءاللہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان بڑے دفتروں سے انشاءاللہ عوام کے حقوق جو ہے وہ چھین کے یہاں لائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ نے کہا کہ آپ کے پاس نہ بجلی ہے نہ رستہ ہے، تو جب اٹک کی عوام ہاں جی ویروں پہ ووٹ دیں گے تو پھر رستے اور بجلیاں تو نہیں ہوں گی نا۔ جب آپ اپنا اچھا برا نہیں دیکھیں گے تو پھر یقیناً یہی حالت ہوگی۔ اگر آپ غور کریں، کسی پہ تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن جو یہاں پہ سیاسی آ کے بلند و بالا دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے اٹک کی تقدیر بدل دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اٹک ضلع جو ہے اس پہ آپ غور کریں، جنڈ پہ غور کریں، پنڈی گیپ پہ غور کریں، اور پھر اس ضلع سے نکل کے چکوال کی حدود میں چلے جائیں، وہاں پہ غور کریں، وہاں سے نکل کر جیلم کی حدود میں چلے جائیں، اس پہ غور کریں، اور پھر ان کا آپس میں جائزہ لیں کہ یہ جو سیاستدان آپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اٹک کی تقدیر بدل دی، کیا ہم اس کسی کمپٹیشن میں ہیں؟ کیا ہم چکوال سے آدھی ترقی پہ ہیں؟ کیا ہم جیلم سے 4تھے حصے کی ترقی پہ ہیں؟ کیا ہم پنڈی سے 10ویں حصے کی ترقی پہ ہیں؟ پنڈی ڈویژن تو یہی کچھ ہے نا۔ اور پھر جو کبھی باپ آ گیا، کبھی بیٹا آ گیا، کبھی بیٹی آ گئی، کبھی داماد آ گیا، کبھی بھانجا آ گیا، کبھی بھانجی آ گئی، اور ان کا اقتدار سارا اس کا نوٹ کریں، اور پھر اٹک کی حالت زار دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جو سمجھدار بندہ ہے جس کو اس مٹی سے پیار ہے تو وہ رونے سے رہ نہیں سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب عوام یہ دیکھے گی کہ کون وہ ہیں کہ صرف جھوٹ کے سہارے پہ، صرف تھانہ چوکی اور وڈیروں کے سہارے پہ اور بلیک میلنگ کے سہارے پہ آپ پہ جو ہے وہ قابض رہے۔ جنڈ تحصیل اور پنڈی گیپ تحصیل وہ ہے کہ جس میں ڈھیر ساری آئل فیلڈز ہیں، اور پاکستان کا موجودہ قانون ہے کہ جہاں پہ تیل اور گیس نکلتا ہے پہلا حق اس دھرتی کا ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پر حکمرانی کرنے والوں نے کتنا حق آپ کو دیا؟ جو آپ کی ووٹوں سے یہاں سے ایم ایل اے بن کے گئے، منسٹر بن کے گئے، ضلع ناظم بن کے گئے، وہاں سے لاکھوں روپے کا ٹی اے ڈی اے اور مراحت لیتے رہے، پروٹوکول انجوائے کرتے رہے۔ کبھی انہوں نے اسمبلی میں جا کے یہ بھی کہا کہ یار اگر جنڈ کی عوام کو ان کے حق نہیں دو گے تو میں اس اسمبلی سے استعفیٰ دے دوں گا، یا میں جیسے فیصل رضا عبدی کراچی والے نے سینٹ میں اپنا چیئرمین کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، اس نے کہا ہمارا یہ حق نہیں دو گے تو میں یہاں بیٹھا رہوں گا، مجھے اٹھا کے باہر پھینکو۔ کم از کم اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرایا۔ انہوں نے وہاں جا کر آپ کی بات کرنا، اور پھر اتنے بڑے لیول پہ جا کے مجھے شرم آتا ہے، میں بھی اسی کھاتے میں ہوں، مطلب انہی سیاستدانوں میں شامل ہوں، لیکن مجھے ان کی حرکتوں پہ شرم آتا ہے۔ ابھی یہ 3.5 سال گزر گئے ہیں، یہاں سے جیتے ہوئے ایم این اے صاحبان جو ہیں، یہاں سے منسٹر ہیں، 3 منسٹر ہیں، اور ان 3.5 سالوں میں اس ضلع کا پہلی بیڑا غرق ہوا تھا، اس سے بڑھ کر بیڑا غرق ہو گیا، یہ ضلع کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔
خان صاحب کہہ رہے تھے میں روڈ دکھاتا ہوں، اسپتال دکھاتا ہوں. خان صاحب میں اسی ضلع سے ہوں، آپ مجھے یہ روڈ کیا دکھاتے ہیں؟ ڈورنال سے فتح جنگ والا روڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ وہاں پہ آئیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اس روڈ کی حالت کیا ہے. اور جب ایک دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں پہ عثمان بزدار صاحب آئے، پہلے تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں جو تبدیلی کے نعرے سے بے وقوف بنا کر اس ملک پہ مسلط ہوئے انہوں نے، اور جو میرٹ کا نعرہ لگا کر اس ملک پہ مسلط ہوئے، انہوں نے سب سے بڑا میرٹ یہ کیا کہ پنجاب اسمبلی، پوری پنجاب اسمبلی میں اس پورے حال میں انہوں نے ڈھونڈا، اور اس پورے حال میں بیٹھے ہوئے جو لوگ سے ان میں سے جو سب سے نالائق بندہ تھا اس کو پکڑ کے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا، کہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، جو اصل پاکستان ہے پنجاب، اس کا وزیر اعلیٰ اس بندے کو پکڑ کے بنایا گیا جو سب سے نالائق ترین بندہ تھا. اور پھر بن گیا وزیر اعلیٰ، وہ ادھر اٹک میں آیا تو آپ دیکھیں کہ اٹک کے جو نمائندے ہیں ان کی حرکتیں جو ہے وہ بحث شرم ہے. انہیں خود تو شرم نہیں آتی، لیکن اٹک کی عوام کو یقیناً ان کی حرکتوں پہ شرم آتی ہے کہ جب وہ اٹک میں عثمان بزدار آیا تو یہ آپس میں انہوں نے نعرہ بازی شروع کر دی. ایک سائیڈ سے میجر گروپ صاحب جو ہے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، دوسرے سائیڈ سے ملک امین اسلم صاحب جو منسٹر ہیں انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے. اگر انہیں آپ کا درد ہوتا، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا ضلع اٹک جو ہے وہ کھنڈر بن چکا ہے، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اس دھرتی کو بہتر کرنا ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ وہاں انسانوں کی طرح بیٹھتے اور اس بات پہ وزیر اعلیٰ سے لڑتے کہ آپ ہمیں تھوڑا فنڈ دے رہے ہو، ہمیں زیادہ دو. بجائے اس کے انہوں نے اپنی ذاتی کھڑ پینچی کے لیے، ذاتی لالچ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی شروع کر دی، اور آپ کے لیے ایک ٹکے کا فنڈ نہیں لے سکے، اور وزیر اعلیٰ ناراض کر کے یہاں سے اٹھ کے وہ چلا گیا. جب ایسے لوگ اس ضلع پہ مسلط ہوں گے تو پھر اس ضلع کا حال یہی ہوگا. اور جب آپ خان صاحب کی بات ہے کہ ہاں جی ویرو پہ ووٹ دیں گے تو پھر حالت یہی ہوگی. انشاءاللہ خان صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف خدمت کے لیے اور صرف اس لیے کہ، اور پیپلز پارٹی میں اگر میں بیٹھا ہوں مجھے بہت سارے موقع ملے. 8 سے 13 تک میں منسٹر تھا تو مجھے 13 میں نون لیگ کا ٹکٹ میرے گھر آ کے دیا گیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں ٹکٹ لے لیتا 13 سے جیت جاتا. 13 میں جس نے نون لیگ کا ٹکٹ لیا وہی جیت گیا، جس طرح 18 میں پی ٹی آئی والا جیت گیا. اسی طرح 18 کے ضمنی انتخاب میں مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا گیا، میں نے نہیں لیا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر میں پیپلز پارٹی میں چمٹ کے بیٹھا ہوں تو صرف اس لیے بیٹھا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے، میں 5 سال ان بڑے ایوانوں میں بیٹھ کے آیا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ صرف ایم این اے بن جانے سے آپ اپنے لوگوں کے کام نہیں کر سکتے. چاہے نون لیگ ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہے، جے یو آئی نہیں کہوں گا آپ، تو جو بھی قیادت کے آس پاس 5 7 10 لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے فنڈ لانا، ان کے لیے اپنے لیے کے لیے کام کرنا اور بات ہوتی ہے، اور جو باقی ایم این اے ہوتے ہیں ان کو بچا کچھ ہی ملتا ہے، کیونکہ 100 یا 120 ایم این ایز کو وہ فنڈ نہیں مل سکتا جو ان 5 7 لوگوں کو ملتا ہے جو قیادت کے، جو فرنٹ لائن کی قیادت ہوتی ہے. تو میں نے پیپلز پارٹی میں مار اس لیے کھائی ہے کہ آج اگر پنجاب کی جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کے 4 5 6 لوگوں کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو مجھے اس میں بلایا جاتا ہے اور پنجاب کی فرنٹ لائن کی قیادت میں رکھا جاتا ہے. خدا گواہ ہے اگر ان اٹک کے سیاستدانوں کی طرح مجھے ذاتی مفاد ہوتا تو میں 13 میں نون لیگ کا ٹکٹ لے کے ایم این اے بن جاتا، 18 میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کے ایم این اے بن جاتا. لیکن خدا گواہ ہے مجھے اپنا مفاد نہیں، مجھے آپ کا مفاد عزیز ہے. مجھے پتہ ہے کہ اگر اب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی تو میں انشاءاللہ اپنے ضلع کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے وہ کچھ لا سکوں گا کہ جو انشاءاللہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اگر آپ حسن، اور یہ نہیں سٹیج پہ باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں اور عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بلند و بالا دعوے کر کے یہاں سے چلا جاؤں اور میرا ٹریک ریکارڈ اس کی گواہی نہ دیتا ہو تو آپ کو میری باتوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے.
میں 5 سال تک حسن عبدال فتح جنگ میں پہلی دفعہ ایم این اے بنا، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، پارٹی نے مہربانی کی مجھے منسٹر بنا دیا، کوئی لابی نہیں تھی، کوئی میں پیپلز پارٹی کی فرنٹ لائن کی قیادت میں نہیں تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 54 دیہات کو میں نے سوئی گیس فراہم کی ان 5 سالوں میں، اور اربوں روپے کی میں نے سڑکیں، اور کم از کم 3000 سے زیادہ لوگوں کو مختلف وفاقی محکموں میں نے نوکریاں میں نے کیا دی، اللہ نے مہربانی کی مجھے یہ عزت بخشی۔ تو ان چیزوں کو اب میں دیکھ کے آیا ہوں، اگر اب اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں جانڈ اور پنڈی گیب میں اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے اور اللہ نے مجھے موقع دیا، تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلا حق آپ کا سوئی گیس کا ہے، جو بہت آسان ہے۔ اگر آپ کی لڑائی کو لڑنے والا ہو اس جگہ پہ جا کے، یقین کرے بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ پنڈی گیب اور فتح جنگ کے تمام بڑے دیہات کو اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو سوئی گیس آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ within no time انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ اور نمبر 2 پریارٹی انشاءاللہ نوکریوں کے حوالے سے ہے۔ سرکاری محکموں میں نوکری اب اس طرح نہیں مل سکتی کہ پہلے جس طرح ہوتا تھا کہ آپ اپنے لیڈر کو یا کسی کو سی وی دیتے تھے اور وہ لے کے آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیتا تھا۔ اب وہ طریقہ نہیں ہو سکتا کیونکہ عدالتیں ہزار ہیں، سوشل میڈیا ہے، اب محکموں کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ سی وی لے کے آپ کو پکی نوکری دے دیں۔ لیکن میں وہاں پہ رہ کے آیا ہوں، مجھے ان محکموں کا پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ میٹرک یا انڈر میٹرک جو نوکریاں ہیں ان کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہے، ان کے لیے میرٹ جو ہوتا ہے وہ صرف جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں وہ اپنا میرٹ بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو یا پیسے لے کے یا اپنے پسند کے لوگوں کو اس میں کھپا دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کے لیے جو نوکریاں ہیں وہ کس طریقے سے میں نے جو ہے وہ لے کے آنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آپ کافی ٹائم سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نیت ٹھیک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اللہ موقع دے گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو باتیں آپ کے سامنے کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ان میں ضرور سرخرو کرے گا، اور صفدر خان صاحب کے انشاءاللہ کندھے سے کندھا ملا کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں بھی عوامی حقوق کی بات آئے گی، جہاں بھی خان صاحب کسی غریب آدمی کے ساتھ زیادتی ہوگی، آپ تھانے اگر آپ نے نہیں جانا تو تھانے کا آپ نے مجھے بتانا ہے، انشاءاللہ وہ ساری ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، اور کچہری کی آپ اٹھا لیجئے گا، اور انشاءاللہ ہر غریب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ پہلے بھی کسی غریب کے ساتھ اگر زیادتی ہو وہ مجھے بتائے تو کبھی میں انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹا، یہ دیکھتے ہوئے کہ مخالف شاید کوئی بہت بڑا ہو، کیونکہ خدمت کی سیاست کرنی ہے اور سیاست کاری خدمت کے لیے رہے ہیں، تو اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس خدمت کو آگے بڑھائیں گے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ صفدر خان صاحب جیسے بھائی انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے ساتھ مل کے چلنے کی دعوت دی، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طرح آپ نے بی جے پی کے کہا 15 چھوڑ کے 30 بھی آپ کہیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ کریں گے، جو میرے سے ہو سکے گا انشاءاللہ، دن رات کوئی کوتاہی اس میں انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ آخر میں آپ سب بزرگوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور صفدر خان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ عزت دی اور یہاں پہ آنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ، بہت علامہ غلام حیدر صاحب سے گزارش ہوگی کہ دعا کے ساتھ تقریب کا اختتام فرمائیں۔ غلام حیدر صاحب۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا